اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب حکومت کا ترجمان بننے کے بعد آج یہ پہلی باقاعدہ پریس کانفرنس ہے، اور اس پریس کانفرنس میں سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تیسری دفعہ میرے پہ اعتماد کرتے ہوئے مجھے یہ ذمہ داری تفویض کی، اور انشاءاللہ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ آج 3 سال ہماری حکومت کو وفاق اور صوبے کے اندر کمپلیٹ ہونے پہ سب سے پہلے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ ان 3 سالوں میں جو سب سے بڑی چیز عمران خان صاحب نے پاکستان کی عوام کو دی وہ غیرت، خودداری اور پاکستانیت تھی۔ جو انہوں نے ایک پاکستانی لباس، پاکستانی جسچر، پاکستانی زبان، پاکستان کی عزت، پاکستان کی غیرت اور پاکستان کی وقار کو مقدم رکھتے ہوئے ان 3 سالوں میں نے اپنی پوری سیاسی لائف میں شاید کوئی ایسا صدر یا وزیر اعظم دیکھا ہوگا کہ جس نے اپنی ثقافت اور اپنے کلچر کا جھنڈا تھام کے، اپنی غیرت اور خودداری کا جھنڈا تھام کے پوری اپنی قوم کی نمائندگی کی ہو اس پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی۔ تو سب سے بڑی تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی یہ کنٹریبیوشن ہے۔ اور پہلے آپ دیکھتے تھے کہ اسی ملک کے وزیر اعظم ہوتے تھے، انہوں نے اپنے پاکستانیت کو چھوڑ کے اگر باہر جانا ہوتا تھا 30-32 انچ کا گلا ہے، 45 انچ کی ویسٹ ہے، لیکن جناب پینٹ کوٹ پہن کے انتہائی مضحکہ خیز قسم کا جناب اپنا جسچر بنا کر وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن قربان جاؤں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پہ کہ جنہوں نے ان 3 سالوں میں اپنی شلوار قمیض اور اپنے پاکستانی جوتے اور اپنے پاکستانی لب و لہجے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں بینگ اے پاکستانی، میں انہیں اس بات کے اوپر خراج تحسین پیش کروں گا۔ دوسرا، کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی 3 سال کی پرفارمنس کو ڈیٹیل کے ساتھ نہ رکھ سکوں، لیکن 15 سے 20 منٹ کی پریس کانفرنس کے اندر امپاسبل ہے کہ 3 سالوں میں جو پنجاب حکومت نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے اپنی انتھک محنت سے جو پرفارم کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے اس 20 منٹ کے اندر رکھوں۔ میں نے اس 100% کاموں میں سے صرف 5% کو چوز کیا ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے کے حوالے سے۔ باقی 95% جو کام ہے وہ انشاءاللہ ہمارے منسٹرز بھی اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر ریگولر آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ایک نیا سٹائل ہم انشاءاللہ انٹروڈیوس اس دفعہ کرائیں گے کہ جہاں جہاں پہ ہمارے میگا پروجیکٹس، جہاں جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم نے اچیومنٹس کی ہیں اور بڑے ہی ڈسٹنگوش قسم کے ہم نے کام کیے ہیں، میں موقع پہ جا کے رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک میں میڈیا کے دوستوں کو ساتھ لے کر میں وہاں پر جاؤں گا اور وہ ساری کی ساری چیزیں دکھاؤں گا کہ جو عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پچھلے 3 سالوں میں ہم نے پرفارم کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں ستمبر کے پہلے عشرے میں جنوبی پنجاب کا وزٹ کر رہا ہوں، اور ملتان، بہاولپور اور ڈی جی خان میں خود اپنے میڈیا کے سارے دوستوں کو ساتھ لے کر انشاءاللہ جناب وہ تمام کی تمام اچیومنٹس پوری پبلک کے سامنے رکھوں گا کہ جناب یہ فرق ہے پچھلا وزیر اعلیٰ کہ جو پھڑکنا تھرکنا، تھرک کر پھڑکنا، شہرت حاصل کرنے کا ایک بہانہ کے مزداق صرف ایک جناب شوبازیاں اور ایک چلاکیاں اور سرکاری خرچے کے اوپر، سرکاری ٹیکس کے پیسوں کے اوپر اپنی مشہوریوں کی طرف توجہ دیتے تھے، اور 52 ارب روپیہ 10 سالوں کے اندر صرف اپنی بڑی بڑی شکلیں، فل پیج اشتہارات اور جناب 2-2 منٹ کے ٹی وی سیز کے ذریعے سے جناب وہ عوام کے سروں پہ مسلط کرتے تھے۔ 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہوتا تھا، 12 کروڑ کی جو وہ تشہیری مہم ہوتی تھی، اس انداز سے نہیں، بلکہ وہی اکثر میں کہتا ہوں کہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز کے مزداق عثمان بزدار صاحب نے انتہائی تندہی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ جو پنجاب کی عوام کی خدمت کی ہے وہ میں عوام کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ اب میں آپ کے سامنے 3 سال کی کارکردگی کے ایک امپورٹنٹ فیچر صرف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہاں پہ 6
कैंप ऑफिसेज, कहाँ पे 1 कैंप ऑफिस उस्मान बुज़दार साहब का, कहाँ पे 6 कैंप ऑफिसेज जो पहले 10 साल हुआ करते थे। सीएम हाउस का सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने 45% बजट जो है वो रिड्यूस कर दिया। इसी तरीके से सीएम उस्मान बुज़दार साहब की सरपरस्ती में इन 3 सालों में, उनकी सुपरविजन में 46 कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, और पिछले 5 साल के अंदर पहले 3 सालों में सिर्फ 19 कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं। और आपको अच्छी तरह पता है कि कैबिनेट मीटिंग महज जो है वो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं होती, उसके एक एक एजेंडे के पीछे 2-2 साल, 3-3 साल, 1.5 साल की अर्करेजी होती है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, और वो कोई ना कोई पॉलिसी होती है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, कोई ना कोई कानून होता है, कोई ना कोई आपकी जनाब लॉ मेकिंग होती है, जिसके लिए सारा कुछ जो है वो मीटिंग हेल्ड की जाती है। तो 46 मीटिंग्स 3 सालों के अंदर, और कहाँ पे 19 मीटिंग सिर्फ 3 सालों के अंदर। फिर इसके अलावा सबसे पहले सेहत का महकमा मैं आपके सामने रखूंगा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की सरपरस्ती में कोविड-19 की जंग लड़ी गई। सारी दुनिया ने देखा कि पंजाब की कारकर्दगी को अदालतों ने अपनी हेयरिंग्स के अंदर जो है वो कोट किया कि बाकी सूबे इस पंजाब की कारकर्दगी को देखें और पंजाब के लाइन ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करते हुए कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ने का लाया अमल और लाइन ऑफ एक्शन तय करें। ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन है कंपैरेटिवली बाकी सूबों की निस्बत, और बड़े एहसन अंदाज से, मैं डिटेल में नहीं मैं जाऊंगा, वो सारी चीजें आप सुनते चले भी आ रहे हैं और आगे सुनेंगे भी। फिर उसके बाद महकमा सेहत का 118% बजट उसका इजाफा किया गया, और सबसे बेहतरीन चीज पंजाब के अंदर इस वक्त तक 70% खानदानों को 7.25 लाख की मालियत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिल चुका है, और इस रवा माली साल के खत्म होने तक 100% खानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड 7.25 लाख की मालियत का, जो आज से पहले यह तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। फिर 5 मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का क्याम पंजाब के अंदर लाया गया, राजनपुर, लैया, अटक, बहावल नगर और सियालकोट। लाहौर में जिना अस्पताल के बाद कोई अस्पताल नहीं बना, कम अज कम यहां पे इस वक्त क्या वो 4-5 नए अस्पताल और पुराने अस्पतालों की जनाब रेनोवेशन और जनाब उसको बेहतरीन तरीके से जनाब मजीद उनकी तामीर हो रही है। चिन्योट और हाफजाबाद में नए जदीद तरीन DHQs का जो क्याम अमल में लाया जा रहा है उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 32,000 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हैं जिनकी जनाब तैनाती हुई, जिनकी रिक्रूटमेंट हुई, कि जो पिछले 10 साल में शदीद जरूरत थी इस इंफरादी कुव्वत की, लेकिन किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। एजुकेशन के हवाले से मजमूई तौर पर 442 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 21 यूनिवर्सिटियों का क्याम अमल में लाया जा रहा है उस्मान बुज़दार साहब की वज़ारत आला में, जिनमें से 6 यूनिवर्सिटियां कायम हो चुकी हैं और बाकियों पे इस वक्त काम जारी है, और हमारे इन्हीं 2 सालों के अंदर इंशाअल्लाह ये 21 की 21 यूनिवर्सिटियां बनेगी। और ये 6 यूनिवर्सिटियां जो हैं, इनमें वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, खोसार यूनिवर्सिटी मरी, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब, एमसन कॉलेज यूनिवर्सिटी मुल्तान, चकवाल यूनिवर्सिटी और मियांवाली यूनिवर्सिटी शामिल है। ये 21 यूनिवर्सिटियां उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में, जिनके ऊपर अपोजिशन और आल पाकिस्तान लूट पर एसोसिएशन और हमारे मीडिया में कुछ तजिया निगार वो सारा दिन बैठ के फजूल की तनकीद किए रखते हैं। उसके अलावा 86 नए कॉलेजेस बने हैं पंजाब के अंदर इन 3 सालों में, और 76 नए कॉलेजेस जो है वो इस वक्त ज़ेरे तामीर हैं और ज़ेरे जना प्रोसेस के जना उसके प्रोसेस के अमल से गुजर रहे हैं। तकरीबन 160 नए कॉलेजेस जो है वो उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पंजाब के अंदर इंशाअल्लाह आपके अगले 1-1.5 साल के अंदर जो है वो फंक्शनल होंगे। नए कॉलेजेस हैं ये। फिर इसी तरीके से 27,000 से ज़ायद स्कूलों को अपग्रेड किया गया। प्राइमरी एलिमेंट्री बने, एलिमेंट्री हाई बने, हाई जो है वो हायर सेकेंडरी बने, और उसमें से 40% जो है वो जनूबी पंजाब में थे, 40%। और गुज़श्ता दौर में सिर्फ 1330 स्कूल जो है वो अपग्रेड हुए थे। 1330 स्कूल, ये कंपैरिजन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरीके से महकमा माल पंजाब की कारकर्दगी 1,80,000 एकड़ जमीन जो पिछले कई सालों से, कोई 50 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 10 साल से
قبضہ مافیا جس میں سے اکثریت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ایم این اے ایم پی اے حاضر سروس ریٹائرڈ عہدیداران، انہوں نے رام رام سپنا پرایا مال اپنا اور چھکو چھک گنڈیریاں ادیاں میریاں باقی ادیاں بھی میریاں کے مزداق انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا سرکار کے مال کو، ریاست کے مال کو، جن کی مالیت 462 ارب روپیہ بنتی ہے۔ کسی مائی کے لال میں کبھی جرت نہیں ہوئی، وہ پھڑکنا تھرکنا سرکنا والے جتنے بھی تھے نا آپ کے وزیر اعلیٰ، ان میں سے کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس کام میں ہاتھ ڈال سکیں۔ یہ سردار عثمان بزدار صاحب نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کمال حکمت عملی کے ساتھ پنجاب حکومت کے ذریعے سے یہ جناب واگزار ہوئی۔ ہسٹری میں پہلی دفعہ پاکستان اور پنجاب کی 60 نئے اراضی ریکارڈ سینٹر فنکشن ہوئے، 2018 تک صرف 25 تھے، اور اسی طریقے سے 20 موبائل اراضی ریکارڈ سینٹر جناب وہ بھی لانچ کیے گئے، اور یہ کنسپٹ بھی جو ہے وہ ہم نے دیا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ پاکستان کی پنجاب کی ہسٹری میں 360 ارب کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بجٹ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے یہ ریکارڈ قائم کیا کہ اتنا بڑا بجٹ آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیا تھا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جنوبی پنجاب، جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا نام استعمال کر کے یہاں پہ لوگ اقتدار میں بھی آتے رہے، صدر رہے، وزیر اعظم رہے، وزیر اعلیٰ رہے، گورنر رہے، لیکن جنوبی پنجاب کی عوام کا اگر کوئی صحیح معنوں میں نجات دہندہ آیا، صحیح معنوں میں کوئی لیڈر آیا، صحیح معنوں میں کوئی محسن آیا، صحیح معنوں میں کوئی رہنما آیا، تو اس کا نام سردار عثمان خان بزدار ہے۔ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ بھی بنا۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ 35% بجٹ قانون بنا دیا گیا کہ آئندہ پنجاب کے بجٹ میں سے 35% جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے اوپر لگے گا، اور کوئی اس کو دائیں بائیں نہیں۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں 17%، 15% رکھ دیا جاتا تھا، لیکن جب سال ختم ہوتا تھا پتہ چلتا تھا جی اس میں سے ٹوٹل 6 یا 7% جنوبی پنجاب میں لگا، باقی دوبارہ اس کو جناب گجرانوالہ، لاہور، راولپنڈی لا کے کسی نہ کسی ترقیاتی بجٹ پہ لگا دیا گیا۔ سردار عثمان بزدار نے یہ قانون بنایا کہ کوئی تفویض کردہ ایلوکیٹ کیا ہوا بجٹ جو 35% ہے وہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتا، وہ لگے گا تو جنوبی پنجاب میں لگے گا۔ یہ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز نوکریوں کے حوالے سے جنوبی پنجاب کے شاعر، جنوبی پنجاب کے نثر نگار، جنوبی پنجاب کے سیاسی لیڈر، جنوبی پنجاب کے علماء، جنوبی پنجاب کا ہر ارباب بست و کشاد میں سے موجود شخص وہ ہر وقت محرومی کا رونا روتا تھا، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہوتا تھا نوکریوں کے حوالے سے۔ لیکن پہلی دفعہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں 32% کوٹا پنجاب کی نوکریوں میں جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کے لیے اور جنوبی پنجاب کے رہنے والوں کے لیے رکھا گیا، جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ زراعت کے حوالے سے گندم کی امدادی قیمت پہلی دفعہ 1800 روپے من رکھی گئی، اس سے پہلے نہیں۔ گنے کی قیمت 200 روپے رکھی گئی، اس سے پہلے 180 رکھ کے اور 160-50 کے اوپر گنا لیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد بھی اتھویں تے پلتھویں کے مزدار ان کے اربوں روپے کاشتکاروں کے روک لیے جاتے تھے، جس میں سب سے مین پرسنالٹی اور خاندان آل شریف خود ہوتا تھا، اور ان کی شوگر ملیں ہوتی تھیں۔ 3 سالوں میں پنجاب کے اندر دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تبھی کسان خوش ہے عثمان بزدار صاحب سے، تبھی کسان خوش ہے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت سے۔ جتنی فصلیں اور سبزیاں آئیں ان کی فصلوں کی قیمتیں، پنجاب جو 5 جو بڑی فصلیں تھیں، گندم، گنا، مکئی، سب کی فصلوں کے اوپر جو ان کی قیمتیں تھیں، ان کی ادائیگیاں تھیں، 100% پہلی دفعہ پنجاب کی ہسٹری میں سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں کاشتکاروں کو ملی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بقایا جات ہیں، اور پھر جو پرانے بقایا جات تھے اربوں روپے کے، اس میں سے بھی اچھی خاصی مقدار جو ہے وہ ہم نے اماؤنٹ جو ہے وہ اپنے دور کے اندر واپس لے کے دی۔ پھر کھادوں کے اوپر سبسڈی ہے 12.5 ارب روپے کی، زرعی مشینری کے اوپر کاشتکاروں کو قرضہ دیا گیا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ کسان کارڈ کے ذریعے سے 10 لاکھ سے زائد کسانوں کو رجسٹرڈ کیا گیا، اور 5 ارب روپے کی سبسڈی ان کو دی گئی، اور آگے مزید اس پہ دی جائے گی۔ محکمہ آبپاشی کے اندر 2 بڑے کام جو میں سمجھتا ہوں کہ سردار عثمان بزدار صاحب کی ڈسٹنکشن ہے۔
اس سے پہلے کبھی کوئی نہیں کر سکا. 1965 کے بعد گریٹر تھل کنال کی شکل میں پہلا بڑا آبپاشی نظام دیا 20 ارب کی لاگت سے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز، جلال پور کنال 32 ارب کی لاگت سے وہ شروع ہو چکی ہے. خوشاب، جیلم اور اس سائڈ کے جتنے جناب ڈسٹرکٹس ہیں. پھر انصاف احساس پروگرام، اس کے تحت 53 ارب کی لاگت سے پنجاب کے اندر آغاز کیا گیا. 94 پناہ گاہیں بنائی گئیں اور 10 ارب سے زائد 2.5 لاکھ خاندانوں کے اندر تقسیم کیا گیا. اور پھر زکوٰۃ کی مد میں 3 لاکھ مستحق خاندانوں میں 4.5 ارب روپے کے قریب وہ تقسیم کیے گئے. اور پھر ان کا جو روزانہ کا ماہانہ ان کا جو اماؤنٹ ہوتی تھی اور مختلف مدات کی جو اماؤنٹ تھی ان کو بھی بڑھایا گیا. ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے اندر، یہ میں ہر ڈپارٹمنٹ کی صرف 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بی سی او انوویشنز ہیں. بی سی او جناب آپ کے انسینٹیوز ہیں کہ جو نئے انداز سے شروع کیے گئے، جو میں اس پریس کانفرنس کے اندر وہ احاطہ نہیں کر سکتا. اس وجہ سے میں نے صرف 2-3 چیزیں لی ہیں. ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں 30.5 ارب کا ٹارگٹ پورا کیا گیا، جو 100% سے بھی زیادہ ہے. اور یہ ٹارگٹ صرف ادھر کی حد تک نہیں ہے، ٹیکس اور ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ پورا کیا گیا. پھر اسی طریقے سے آپ پریکیورمنٹ دیکھ لیں گندم کی، اس کا جب ٹارگٹ 3 سالوں میں ہم نے کمپلیٹ کیا. پھر جناب گندم کی ریلیز ہے، اس کو ہم نے انتہائی احسن طریقے سے 3 سالوں میں کیا. اور کمپیریٹیولی سندھ اگر دیکھیں تو وہ ان ساری چیزوں میں اللہ پاک کے کرم سے پنجاب سے پیچھے ہے. تو یہ سردار عثمان بزدار صاحب کی ڈسٹنکشن. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ حافظ ممتاز گجر صاحب کی قیادت میں ہمارے اس ڈپارٹمنٹ نے ایک یونیورسل نمبر پلیٹ کا آغاز کیا. پنجاب کے اندر ہوتا تھا کہ جس کے پاس پنڈی اور لاہور کی جناب گاڑی ہے اس کا تو ریٹ بڑا اچھا لگ جاتا تھا ریسیل میں. جس بیچارے کے پاس ڈی جی خان کی اور جیلم کی اور کاڑے کی ہے وہ بیچارہ نئی گاڑی لے کے بھی وہ اچھا خاصا نقصان کرتا تھا. یہ ہم سارے لوگ بھگتتے تھے. یہ کام ختم کیا بالکل. اس کو ایک یونیورسل جناب آپ کی نمبر پلیٹ ہے، کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہ کس ڈسٹرکٹ کی ہے. جس نے بھی بیچنی ہے اس کی جو اوریجنل اماؤنٹ پہ خریدی گئی ہے اس کے راؤنڈ اباؤٹ وہ بکے گی. یہ سب سے پہلے جناب پنجاب کے اندر حافظ ممتاز گجر صاحب کی منسٹری میں اور سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں. پھر ای پیمنٹ محکمہ ایکسائز کے اندر شروع کی گئی، جس میں ٹوکن ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، کاٹن ٹیکس اور مختلف قسم کے ٹیکسز گھر بیٹھے آپ اپنے کمپیوٹر اور اپنی جناب موبائل کے ذریعے سے وہ پے کر سکتے ہیں. سپورٹس کے حوالے سے پالیسی بنی، 500 نئے گراؤنڈز بنے، 15 تحصیلوں میں سپورٹس کمپلیکس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. محکمہ پولیس کے اندر جناب 13,000 بھرتیاں ہوئی، 556 نئی گاڑیاں خریدی، 54 نئے تھانے جناب وہ تعمیر ہو چکے ہیں اور 100 مزید تھانوں کے لیے جناب اراضی وہ خریدی جا رہی ہے، زمین اس پہ بنایا جا رہا ہے. روڈ انفراسٹرکچر 1,11,000 کلومیٹر نئی سڑکیں اور ان کی رینوویشن اور ان کی جناب تعمیر 1,11,000 کلومیٹر پنجاب کے اندر یہ ہوئی. اور اب سڑکوں کی تعمیر کے لیے اس سال 58 ارب روپیہ جناب 1769 وہ نئے پروجیکٹس ہیں سڑکوں کی تعمیر کے، وہ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں جناب ہم کر رہے ہیں. ریسکیو 1122 جس کو صرف بغض، کینہ اور اناد جو سابق وزیر اعلیٰ کے دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، جس کے تحت نہ آپ کو پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ کہ جو شاید 64 یا 70 کروڑ روپے میں بننی تھی وہ آج 1.5 ارب روپے یا 2.25 ارب میں کمپلیٹ ہوئی ہمارے دور میں، وہ انہوں نے 10 سال تعمیر نہیں کی. اسی طرح ریسکیو 1122 کے چودھری پرویز لائی صاحب کی انوویشن تھی، ان کا جناب انیشیٹو تھا، ان کا آغاز تھا، ان کا تحفہ تھا پنجاب کے عوام کے لیے. انہوں نے اس محکمے کو بھی باوجود اسے کام اسے پورا لیا جاتا تھا کیونکہ زبردست پروجیکٹ تھا، اس کو کوئی نگیٹ کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن نہ اس کو سروس سٹرکچر دینے کی کوشش کی، نہ اس کو کوئی اہمیت دینے کی کوشش کی. ہماری حکومت نے سروس سٹرکچر دیا، 258 نئی ایمبولینس دی، 1350 نئے بائکس دیے اور اب جناب ایئر ریسکیو ایمبولینس بھی جناب انشاءاللہ سٹارٹ ہم کرنے لگے ہیں. اور تقریباً 86 مزید تحصیلوں کے اندر اسی 1122 کو ہم جو چودھری پرویز لائی صاحب کا تحفہ تھا ہم اس کو جناب آگے لے کے آ رہے ہیں چھوٹی ریموٹ ایریا کی تحصیلوں کے اندر. اور پچھلے 10 سالوں میں نہ کوئی بورڈ کا اجلاس ریسکیو 112، نہ کوئی سروس سٹرکچر، نہ کوئی اہمیت، صرف اس وجہ سے کہ چودھری پرویز لائی صاحب کا ٹیگ لگا ہوا تھا. ان کے کینہ اور بغض کا عالم دیکھ لیں. لیکن دوسری طرف ہم ہیں کہ ہم نے ان کے شروع کیے ہوئے پروجیکٹ
سارے کے سارے جو ہے ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. یہ ہماری جو ہے وہ براڈ مائنڈیڈنس ہے اور یہ ہمارا فرق ہے ان میں اور ہمارے میں. اینٹی کرپشنز کے حوالے سے 3 سال میں 35 کروڑ کی ڈائریکٹ اور 26 ارب کی انڈائریکٹ ریکوریاں ہوئی ہیں عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں. اور گزشتہ 10 سالوں میں صرف 43 کروڑ کی ٹوٹل ریکوری جناب آپ کے پھڑکنا تھرکنا تھرک کر پھڑکنا شہرت حاصل کرنے کا ایک بہانہ کے علمبردار وزیر اعلیٰ کے دور میں ہوا. اور وہ عثمان بزدار صاحب جن کے حوالے سے اپوزیشن اور خصوصاً نون لیگ جو یہ شو کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ باصلاحیت نہیں ہے، ان کی صلاحیت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 26.5 ارب روپیہ جناب اپنے اینٹی کرپشن کے ذریعے سے جناب واگزار کروایا اور یہ 10 سالوں میں جو ہے وہ 43 کروڑ سے زیادہ نہیں کر سکے. اسی طریقے سے جناب انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ کے اندر 12 نئے اسپیشل اکنامک زون کے قیام کا فیصلہ ہوا اور ان میں سے 8 نئے اور 4 جو ہے وہ انڈسٹریل اسٹیٹ کی اپ گریڈیشن ہوئی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ میاں اسلم اقبال صاحب کی قیادت میں پہلے صرف 2 اسپیشل اکنامک زون تھے، ہم جناب اس کو 12 اسپیشل زون تک لا رہے ہیں اور 3 ٹیکنیکل یونیورسٹیاں میاں اسلم اقبال صاحب کی وزارت کے اندر ڈی جی خان، راولپنڈی اور منڈی بہاؤدین میں ان کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. انرجی ڈپارٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اختر صاحب کی بہترین پرفارمنس کے ساتھ لیا میں 100 میگا واٹ کا سولر انرجی کا منصوبہ کے آغاز ہو چکا ہے. ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی فنانسنگ 100 ارب روپے میں تریمو جھنگ کا 1236 میگا واٹ پاور رواں سال مکمل ہو جائے گا. پنجاب بھر کی تمام جامعات کو جو ہے وہ سولر انرجی کے اوپر منتقل کیا جا رہا ہے اور یہ اس رواں سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے تقریباً 11,000 پرائمری سکول جو ہے وہ سولر انرجی پہ پنجاب کے اندر ڈاکٹر اختر ملک صاحب کی وزارت میں اور سردار عثمان خان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ میں سولر انرجی پہ 11,000 سکول منتقل ہو چکے ہیں. ان میں سے 1800 سکول وہ ہیں جو 1947 سے بجلی سے محروم تھے، بجلی سے. اور جناب اسی طریقے سے پورے پنجاب کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ میں بے تحاشا کام ہوئے لیکن خاموشی سے ہوئے. کل عمران خان صاحب اپنی تقریر میں کہہ کے گئے، وزیر اعظم صاحب، جو مختلف ٹی وی چینلز نے اس کے اوپر شیر حاصل ڈسکشن بھی کی، کہ انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار صاحب کام بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن اس کی تشہیر کرنے کے حوالے سے ان کی دلچسپی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. 52 ارب روپیہ 10 سالوں میں 2 بھائیوں کے بڑے بڑے تھوپڑے شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کے لگا کے پورے پیج نیشنل اخباروں کے فرنٹ پیج اور بیک پیج 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہوتا تھا، 12 کروڑ کی تشہیر ہوتی تھی. یہ کم از کم عثمان بزدار صاحب نے نہیں کی. ہم نے کام کیا ہے اور اس کے علاوہ جو 95% اور کام ہے وہ انشاءاللہ اگلے 4-5 ماہ کے اندر موقع پہ جا کے ہم دکھائیں گے کہ یہ یونیورسٹی ہے جو ہم نے بنائی ہے، یہ کالج ہے جو ہم نے بنایا ہے. اور پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے ڈیمز بنائے. اور اس سے بھی امپورٹنٹ چیز، ہم نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن کو اور 21ویں صدی کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، مانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، گردانتے ہوئے ہم نے کمپیوٹرائزیشن کو استعمال کیا، جدید ٹولز کو استعمال کیا. ہم نے آٹومیٹ کیا اداروں کو، ایپس بنائی، پورٹلز بنائے. صرف ایک ڈاکٹر مراد راز صاحب نے سرکاری اسکولوں میں پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے اوپر ایک ایپ بنائی، 3 سال ایفیشینٹ چلی. اس سے پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. آٹومیٹک گھر بیٹھے خواتین سے لے کے مرد اسکول ٹیچر جو کم از کم 4 سے 6 ارب روپے کی کرپشن ہوتی تھی جس کے اوپر 1 سال کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں کم از کم 50,000 سے لے کے 4 لاکھ روپے جناب رشوت ہوتی تھی ایک ٹرانسفر پوسٹنگ پہ. بغیر ٹیڈی پیسہ خرچ کیے، گھر سے نکلے بغیر اپنے موبائل پہ آٹومیٹک جو ہے وہ پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے نا وہ آپ کی ایپ کے ذریعے سے. اسی طریقے سے کمپیوٹرائزیشن، آٹومیشن، یہ ساری ہم نے کی. کیوں؟ کہ ہم عمران خان صاحب کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نسلوں کا سوچ رہے ہیں، ہم مستقبل کا سوچ رہے ہیں. ہم اگلے الیکشن کا نہیں سوچ رہے. ہم اگلے الیکشن کا سوچتے ہوتے تو پھر جناب آپ کی آرنج لائن ٹرین 60 کروڑ روپیہ مہینے کا خرچہ ہے اور 7 کروڑ روپیہ آمدن ہے. دوبارہ دوہرا دوں، 60 کروڑ روپیہ مہینے کا خرچہ ہے، 7 کروڑ روپیہ آمدن ہے. صرف آپ کا تقریباً 7 ارب روپیہ، اس میں آپ کا سالانہ
اور جو آپ نے قرض کی مد میں اور سود کی مد میں دینا ہے 15 سے 20 ارب روپیہ سال کا آپ نے بوجھ لاد دیا، اور اس وجہ سے لادا لوگوں کو بتایا گیا جناب والا 2.5 لاکھ لوگ ڈیلی مستفید ہوں گے۔ پریکٹیکل صورتحال یہ ہے کہ ٹوٹل 50,000 لوگ ڈیلی مستفید ہو رہے ہیں، اور ایک وائٹ ایلیفنٹ سروں پہ مسلط کر دیا گیا، اور اس کا قرضہ جو ہے میں نے اور آپ نے اپنے ٹیکسوں سے اور ہماری اولادوں نے جو اپنے ٹیکسوں سے دینا ہے۔ ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہم نے شروع کیا۔ عثمان بزدار صاحب نے بہت زیادہ جناب یہ مائک سامنے پڑے ہیں پکڑ کے جناب ڈرامہ کرنا شروع کرنا، اچانک مائیکل جیکسن کی روح بیچ میں آ جانا تو جناب لڑیاں ڈالنا شروع کر دینا، ناچنا شروع کر دینا، یہ بڑے ڈرامے نہیں کیے بالکل بھی۔ ایک ڈیسنٹ طریقے سے، گریسفل طریقے سے، خاموشی کے ساتھ عمل کیا، اور عمل کرنے میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ سارے کا سارا اختیار سینٹرلائز کر لیں، ایک ہوتا ہے اختیارات کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ پہلے والے نے سینٹرلائز کیا ہوا تھا، عثمان بزدار صاحب نے ڈسٹریبیوٹ کیا۔ ڈاکٹر مراد راز، راجہ یاسر ہمایوں، میاں محمود رشید، آپ کے جناب راجہ بشارت صاحب، آپ کے جتنے آپ کے منسٹر ہیں وہ پوری آزادی کے ساتھ اپنے اپنے، محسن لغاری صاحب ہو گئے، جتنے آپ کے جناب یہ آپ کے حسین جہانیہ صاحب ہو گئے، میاں اسلم اقبال صاحب ہو گئے، سب نے اپنے اپنے پورٹ فولیو پہ پرفارمنس دی، ان کو فری ہینڈ دیا گیا۔ یہ ایک سٹائل ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر مانا جاتا ہے ایڈمنسٹریشن کا یہ انداز۔ تو عثمان بزدار صاحب نے اس انداز سے بہتر طریقے سے خدمت کی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی خدمت کریں گے۔ باقی میں آخر میں اپنے میڈیا کے سب دوستوں کو، سب سے پہلے ٹی وی چینلز کے مالکان، اخبارات کے مالکان، سارے کے سارے میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں۔ دوسرے، میرا جو دور تھا وزارت اطلاعات کا، بڑے احسن طریقے سے ہم نے ایک ایکویشن بنائی جو اس سے بھی زیادہ احسن طریقے سے آگے چلے گی۔ پھر اس کے بعد آپ کے بیورو چیفز آ جاتے ہیں، ریزیڈنٹ ایڈیٹرز آ جاتے ہیں، سی ای اوز آتے ہیں، ان ساروں کے ساتھ ایک بڑا اچھی ایکویشن ہے اور انشاءاللہ اس سے زیادہ اچھی چلے گی۔ پھر آپ کے چیف رپورٹرز اور میرے یہ سارے بھائی اور ہیرو جو یہاں پر بیٹھے ہیں، سب سے ذاتی تعلق ہے، ایک ایک کا نام جانتا ہوں، ایک ایک سے پیار ہے، محبت ہے، الفت ہے، راحت ہے، سب کچھ ہے، اور میں ہوں ہی ان کے لیے۔ میں مڈل کلاس کا نمائندہ ہوں اور ورکنگ کلاس مجھے ویسے ہی پسند ہے، ورکنگ کلاس سے محبت ہے، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اچھی ایکویشن ہوگی۔ میڈیا کے اندر تجزیہ نگار ہو گئے، کالم نگار ہو گئے، ساروں سے رابطہ کریں گے۔ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کی نسلوں کو سنوارنا ہے، اس صوبے کی نسلوں کو سنوارنا ہے۔ ہم نے اگلا الیکشن جیتنے کے حوالے سے نہیں رکھا، اگلا الیکشن اللہ پاک کا کرم ہے، نبی پاک کے صدقے 2/3 میجارٹی سے جیتیں گے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب 2/3 میجارٹی سے انشاءاللہ آپ کے بعد وزیر اعظم آئیں گے، تو انشاءاللہ ساروں سے رابطہ رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ نے بڑے اچھے کام کروائے ہیں، ایک پہلے ایک بول، آپ نے بڑے اچھے اس کو بلاؤ، اس کو بنا نشان، اس کے بعد آپ پہلے بول۔ آپ نے بڑے اچھے کام کیے صاحب نے۔ چلیں یہ جو کام ہے وہ نون لیگ کو نظر نہیں آ رہے، اپوزیشن کو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کے جو اتحادی ہیں چودھری پرویز نے پچھلے دنوں انہوں نے یاد کرتے ہوئے فلور پہ کہہ دیا کہ 3 سال تھی کچھ نے کیتا ان کو کر کے دکھاؤ، اے کام انہوں نے کیوں نظر نہیں آ رہے ذرا تھا؟ اچھا، اس میں نا ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، محسن ہے بڑا شیطان آدمی ہے نا، اس نے کہا میں ان کو پھنساؤں شروع میں ہے نا، میرا بھائی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا 3 سال میں نا وہ ہمارا پٹواری کا معاملہ ہے کہ باڑیاں تو وکی گئی ہیں پر قانونیاں سیاڑی گئی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، 3 سالوں میں قانون سارا سمجھ آ گیا۔ بات بڑی سمپل سی ہے، چودھری پرویز لائی صاحب ہے بزرگ کا کام ہوتا ہے ہر وقت سمجھانا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، اور اچھا کام بھی کر رہے ہو تب بھی کوئی نہ کوئی چیز بتا کے، آپ دیکھیں نا اپنے گھروں میں جائیں نا، دادا دادی والد والدہ جتنا مرضی چنگا کام کر کے آئے ہو، اگر وہ آپ کو ہلا شیری دیں گے تو آپ جناب تھوڑی سی اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں، پجامے سے بھی باہر ہوتے ہیں، تو وہ بزرگ یہ کہتے ہیں نہیں یار تھوڑا ٹائٹ کر کے رکھو۔ جنا چودھری پرویز لائی صاحب وہ بزرگ ہیں، انہوں نے وزارت اعلیٰ شپ کی ہوئی ہے، انہوں نے اسپیکر شپ دوسری دفعہ کر رہے ہیں، ڈپٹی وزیر اعظم رہے ہیں، وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ڈائنامک پرسنالٹی ہے۔ انہوں نے ایک اسپیکر کی حیثیت سے تذکیر نفس کے لیے جو ہے وہ کہا کہ آپ اچھے کام کرو، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ہاں جی شان۔ اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ تیسری مرتبہ آپ کو موقع ملا ہے، درمیان میں اور بھی وزراء کرام اطلاعات کا منصب سنبھالے رکھا ہے، کیوں پرائم منسٹر کو یہ کہنے کی جس طرح آپ نے ابھی کہا نوبت پیش آئی کہ بزدار صاحب کام بہت کرتے ہیں، تشہیر میں کوئی کمی ہے ہم بتاتے نہیں ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے پاس انفارمیشن ہوتی نہیں ہے یا آپ پاس آن کر نہیں پاتے؟ کیا وجہ عمران خان کو پہلے دن سے شکوہ ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ بار بار وزارت اطلاعات کے منصب پر بیٹھنے والے
फर्ज को तब्दील किया जाता है हर कुछ अरसे बाद, और अब की बार भी बाकायदा वजारत नहीं दी गई, सिर्फ आपको तर्जुमान बना दिया गया, क्या वजह? अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की थी ना, वो इस एंगल से थी कि हमने अखबारात के अंदर इश्तिहारबाजी नहीं की उस लेवल की। हमने टीवी चैनल्स के अंदर TVCs के ज़रिए से जनाब बाजार गर्म नहीं किया कि जो सिंध के अंदर इस वक्त कायम है, और पिछले 10 साल के टर्नओवर के अंदर मैंने आपको बताया 52 अरब रुपए की अमाउंट लगा दी गई। हर रोज़ जनाब इतना बड़ा जनाब एक इश्तिहार, नेशनल अखबारात जिनके फ्रंट का पेज ही कम से कम लाखों रुपए का जनाब उसकी मालियत का होता था, वो जनाब भरे होते थे, वो हमने नहीं किए। उन्होंने उस अंदाज से ये कहा कि वो तशहीर नहीं हुई। बाकी एक बात बड़ी क्लियर बता दूं, मैंने वो शुरू में करनी थी, वो याद नहीं रही, लेकिन ज़ीशान साहब ने सवाल पूछा है। फरदौस आशिक अवान साहिबा ने बहुत अच्छा काम किया, या आपकी लीडिंग आज की जगह वो आपकी हो गई है जगह खबर, ये चला दीजिएगा। बहुत अच्छा काम किया, इंतहाई एफिशिएंट तरीके से काम किया, ठीक है ना। मैं बिल्कुल एक मीडिया पर्सन, मैं 10 साल से मीडिया पर्सन हूं, और मैं मीडिया की जितनी मेरी सलाहियत है, जितना तजर्बा है, उसकी रोशनी में डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा ने अपनी पूरी जिम्मेदारी की है, हक अदा किया है। बाकी भी सारे अपना अपना हक अदा करते रहे हैं, है ना। तो वो तशहीर के हवाले से है ना, वो अखराजात के पॉइंट ऑफ व्यू से कही है कि हमने उतना नहीं। अब आप सिंध के अंदर देखें ना, इस वक्त सिंध के अंदर बेड़ा गर्क हुआ है हर चीज का, लेकिन उन्होंने अरबों रुपया जनाब महकमा इत्तलात पे रखा हुआ है। और वो अलग बात है कि उनका जो वजीर इत्तलात है, उसने अपना एक टीवी चैनल भी जनाब हिस्से में बनाया हुआ है, उसमें भी अपनी अमाउंट रखी हुई है, ठीक है ना जी। वो भी एक टीवी चैनल है जनाब, यहाँ पर मौजूद है, हमारा एक लीडिंग टीवी चैनल है, उसने वो सारा कटा चट्टा खोला था। वहां की जो बदर बांट है वो इधर पंजाब के अंदर आपको नजर नहीं आएगी, उस एंगल से कहा। जी ख्वाहिश सर। ये बताएं कि 3 साल मुकम्मल हो गए, बेसिक आप लोगों का एजेंडा जो था 3 साल पहले 2 चीज़ों पे था, इक्तिसाब और इस्लाहात। इक्तिसाब का हाल तो पूरे पाकिस्तान ने देख लिया कि जिन लोगों का इक्तिसाब करना था उनमें किसी बंदे को भी ना सजा हो सकी, ना किसी को प्रॉपर रिकवरी हो सकी। इस्लाहात के मामले में प्राइम मिनिस्टर खुद इस वक्त शाकी है कि जो इस्लाहात पर कल प्राइम मिनिस्टर ने मीनार पाकिस्तान के वाक़े को भी की बातें की वो आपके सामने है। अब बगैर इक्तिसाब और बगैर इस्लाहात के आप जैसे इंतहाई ब्रिलियंट स्पोक्स पर्सन और मिनिस्टर जो आपसे पहले भी रहे हैं, कितनी देर इस हुकूमत को चमकते कागजों में नीचे छुपा सकेंगे? देखिए, पुलिस के हवाले से ये चीज समझना कि वहां कोई इस्लाहात नहीं हुई, ये भी गलत है। एक होता है कि यकदम एक पूरे इस्लाहात का जना एक मसवदा लेकर, एक हार्ड कापी लेकर सामने आ जाए और हम बयान करना शुरू कर दें, तब लोगों को यकीन आए जी ये इस्लाहात हुई हैं। एक होता है कि डे बाय डे आपकी नए रूल्स, नए रेगुलेशंस, नए कवानीन बन रहे हैं, और वो बने हैं। पंजाब के अंदर पुलिस की एफिशिएंसी को बेहतर करने के हवाले से उनके फिजिकल भी, मॉनेटरी भी, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी बहुत सी ऐसी चेंजेस आई हैं, जिसकी वजह से मैंने आज सुबह भी एक टीवी चैनल के सुबह के प्रोग्राम में ये कहा, आज आपके सामने भी रख दूं। आप परफॉर्मेंस देख लें पुलिस की, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी भी आप देख लें, जो उन 10 सालों के अंदर नहीं थी, जो हमने 3 सालों के अंदर जितने क्रूशल और हाई प्रोफाइल केस आते हैं, आप उसका रिजल्ट देख लें। हाई प्रोफाइल केसेस का आप रिजल्ट का कंपैरिजन कर लें पूरे हमारे 3 सालों का और पिछले 10 सालों का, आपको फर्क नजर आ जाएगा। हमने लाहौर मोटरवे केस का 2 दिनों के अंदर पूरे के पूरा केस तदहीर करके, तफ्तीश करके कंप्लीट कर लिया, और फिर अगले चंद हफ्तों में बंदे भी गिरफ्तार कर लिए। आप अगले ये जो 3 केस उठे हैं, चूंग वाला हो, जनाब आपका ग्रेटर इकबाल पार्क का हो, हमने 24 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर तफ्तीश भी कंप्लीट की, बंदे भी गिरफ्तार किए। वही आपकी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, ज़ैनब बच्ची के केस के अंदर वो जनाब कई महीने गुजर गए, कई हफ्ते गुजर गए, उनसे तफ्तीश कई जगह सिरा नहीं पकड़ा जा रहा था। उसी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के जरिए से हमने 2 दिन के अंदर, 24 घंटों के अंदर सारे केसेस जो ना हम उनकी तफ्तीश कंप्लीट कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि वजीर आला पंजाब और वहां पंजाब पुलिस का जो हेड है, उसकी कोई ना कोई विल और कोई ना कोई विश होती है, और फिर कुछ कवानीन होते हैं जो तय किए हुए हैं, जिसके तहत जो है वो सारी चीजें चलती हैं। तो ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल इस्लाहात नहीं हुई, लेकिन मैं ये समझता हूं मेरी जाती राय में कि जिस तरह हमने बाकी शोबों के अंदर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनाब हमने डिलीवर किया है, शायद एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हम डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन बुरा भी हमने नहीं किया उस पुलिस ये फरमाएगा कि आप अक्सर कहते हैं चीजों चीज गडेरियां दो तेरियां दो मेरियां विचों विच खाई जा तो रोला पाई जा। आपकी हुकूमत जब आई थी तो कहा था गरीब आदमी को उठाया जाएगा,
आज चीनी, आटा, घी, हर चीज जो है महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। गरीब आवाम जो है वो रो रहे हैं। आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं जो आप लोगों ने अपने काम किए हैं, तो गरीब आवाम को ऊपर उठाने के लिए क्या किया? और दूसरा, बार बार वजारत इत्तलात तब्दील क्यों हो रही है? और अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ तर्जमान बनाकर आपके पर काट दिए गए हैं और आपको फास्ट बॉलर से स्पिनर बॉलर बना दिया गया। अच्छा, इस तरह है कि एक तो अपने जहन में रख लें, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम से, यार ये सिंध के अंदर इतने वज़ीर इत्तलात क्यों चेंज होते हैं? कभी नासिर शाह साहब होते हैं, कभी सैयद गनी साहब होते हैं, कभी मुर्तज़ा वहाब साहब होते हैं, कभी सियाल साहब होते हैं। ये क्यों इतने चेंज हो रहे हैं? क्यों शाह साहब सोचे कभी? इतने ज़्यादा जहाँ 4 तो मैंने गिनवा दिए ना आपको, वज़ीर इत्तलात चेंज हुए हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद उनकी ज़रा वजारतों की शफलिंग देख लें सिंध की। इस वक्त सिंध ही हमारे साथ जो है कंपेरिजन है ना, दूसरी पार्टी के पास है, तो वहां पे भी आपको हर महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने जनाब आपको शफलिंग नजर आएगी। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना बड़ा इशू है, ये एक नॉर्मल सी जो है वो एक रूटीन है। पूरी बात करो। दूसरा, आप बेगम रहें, मैं फुल फ्लैज जनाब आपका तर्जुमान हूँ, पूरा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में देख रहा हूँ, और स्पिनर कभी हो ही नहीं सकते। वजह यह है कि जिस लीडर का मैं पैरोकार हूं इमरान खान साहब का, वो फास्ट बॉलर है, और जिस गुजरी माँ का गोद में हम पले हैं, जवान हुए हैं, उसने हमें जनाब ठंडा मीठा हक सच के लिए कभी जनाब खामोशी के साथ रहना सिखाया ही नहीं। हमारा झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। तो जनाब हमारा तो ये स्टाइल है, स्पिन बॉल नहीं होगी। जो हुकूमत के खिलाफ बोलेगा उसको दलील के साथ। एक चीज अभी सुन लें, मैंने इन 2 सालों के अंदर हमने वो वाला स्टाइल नहीं रखा जो पहला साल 1.5-2 साल का था। ये भी सुन लें, ये भी आपकी लीडिंग न्यूज है। फजूल का जनाब नहीं किसी को जनाब टारगेट किया रखना। हाँ, कोई बोलेगा मुखालिफ तो जवाब दे देंगे, जिंदा मुंह तो उंदी चपेड़, ठीक है ना। लेकिन एज यूजुअल और रेगुलर हमने अपनी परफॉर्मेंस 2 सालों में दे दी है, और मैं दूंगा, और जरा एक नए स्टाइल से देंगे, मौके पे जाके प्रैक्टिकली लोगों को दिखाएंगे। बाकी यहाँ भी सारा दिन जनाब बेगम सफदरवान साहिबा को छेड़ना, शहबाज शरीफ साहब को छेड़ना, बिलावल जरदारी साहब को, ये आपको मेरी तरफ से नजर ज्यादा नहीं आएगा। हाँ, वो अगर उस्मान बुज़दार साहब को या इमरान खान साहब के ऊपर हमला करेंगे तो फिर जवाब मिलेगा। अदरवाइज रेगुलर जो परफॉर्मेंस आपको चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में हो, बयानात की सूरत में हो, वो हमारी अपनी परफॉर्मेंस आपके सामने जो हम रखेंगे। ये बता दें कि ब्यूरोक्रेसी को कितनी बार चेंज किया उसको सुन लेना, उसके बाद आप आ जाए। आखिरी सेकंड लास्ट है, वो लास्ट है साहब। जो आपके पर काटने की असल वजह, चलो फिर इकट्ठे ले लो। चौहान साहब, आपके पर काटने की जो शाहिद भाई ने बात की है, असल वजह सुनाए पत्ते जेलम बनाए, उनको आपसे क्या परेशानी? हालांकि जो अपोजिशन वाले हैं वो तो आपकी सियासत के कायल हैं, खुश हैं आपसे, लेकिन जो अपने आप से क्यों नाराज हैं? एक बात अपने ज़हन में रख लो, आपने बात की है बैनस्तूर, फयाज चौहान बैनस्तूर गल नहीं करता और ट्रैक करता है। आपने फवाद चौधरी साहब की बात की। फवाद चौधरी मेरा भाई है, फवाद चौधरी मेरा जनाब कोलीग है। फवाद चौधरी साहब इंतहाई कम्पिटेंट वजीर हैं, बासलाहियत वजीर हैं, और अल्लाह ने उनको जो सलाहियत दी है उसका वो हक अदा कर रहे हैं, ठीक है। और आराम है, सवाल पूछ लो यार, सवाल ब्यूरोक्रेसी में फिर जो है कल तबादले किए गए हैं, क्या वजह है कि बार बार जो डीसी हैं इनको बदल दिया जाता है? इनसे क्या पिछले जो डीसी हैं उसकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है हुकूमत? इकट्ठे लो सवाल। हाँ जी, आप लोग सवाल पूछो, सवाल आखिरी जवाब है। बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, हटा दिया गया। दोस्त पाक में बहुत बढ़िया काम कर रही थी, हटा दिया गया। आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे सूबे में, 2 बार हटा दिया गया। फिर दोस्त ने अच्छा काम किया, हटा दिया गया। पीडीएम में किसी को नाकस चार तब्दील नहीं हटाया जाता। चौहान साहब, ये बता दें कि अब्दुल अलीम खान सीनियर वजीर हैं और उनके पास खुराक की वजारत भी है, वो कहाँ गायब है? उनके परफॉर्मेंस के मतलब तो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात नहीं की। और दूसरा एक क्लिप आया है जुनैद का गाना गाते हुए, कैसा लगा आपको? आवाज कैसी? मोहम्मद रफी से तशकील की जा रही है। हाँ जी, आप और जब डीआईजी ऑपरेशन को एकदम से तब्दील किया जाता है, जबकि इंतजाम तो कोई फैक्ट एंड फाइंडिंग्स होती हैं, लेकिन जो एक डीआईजी जब बैठता है उसको बड़ा टाइम चाहिए होता है उस चीज को, सिनेरियो को समझने के लिए। तो एकदम से इस तरह के इवेंट पे आप जब डीआईजी को चेंज करते हैं तो आप समझ लेंगे कि पुलिस की सलाह पर फर्क पड़ता है। चौहान साहब, एक चीज और है, लेफ्ट साइड
चौहान साहब, आपने स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात की है, अभी तक उस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। दूसरा, पाकिस्तान लाहौर बल्कि होस्ट है साउथ एशियन गेम्स का, तकरीबन 3000 के करीब प्लेयर्स आएंगे, ऑफिशियल्स आएंगे, उनके लिए क्या करने जा रही है? क्या गुज़िश्ता हुकूमतों की तरह, गुज़िश्ता अखबार की तरह वफाक के गले में डाल के पंजाब फिर हट जाएगा साइड से? अच्छा, तुम सारे इतना सवाल पूछ लेता और भूल गए तो फिर अच्छा इस तरह है, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब यार छोड़ दो, मैं नहीं अटैक करना चाहता यार, मुझसे अटैक ना कराओ, छोड़ दो, आ जाओ।